بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 289 اور قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ قرآن کا ترجمہ اور تشریح رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، معارف القرآن۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 289 پیج 289 299 ہے صفحہ، اور ویلاگ نمبر 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا۔ شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا۔ سراپا ایک کرم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خبر اخلاطون کی خرد و سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، محمد مصطفیٰ آیا۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك آمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے، کہہ دے لے او سند اپنی اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والے ہیں تو اس کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر، باوجود کہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور یہود و نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پاوے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں، یہ تو یہود کا قول ہے، یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں، یہ نصارہ کا قول ہے۔ حق تعالیٰ ان کی تدبیر یعنی ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔ آپ ان سے یہ تو کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو سو وہ کیا دلیل لاویں گے، کیونکہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس کے خلاف پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دوسرے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، پھر اس پر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون جو باتفاق سماوا ملتوں کے ماننے والے کے پائے ثبوت کے پہنچ چکا ہے، یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی اعمال و عقائد میں فرما برداری اختیار کرے اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہوں کہ فرما برداری
دلی طور پر اختیار کی ہو، محض مسلط سے ظاہر داری نہ ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔ اور ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے، اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ۔ 2 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔